باقی بچ گیا، صرف خارجیت رہ گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر باب نمبر 30 امام نسائی 30واں باب کا عنوان قائم کرتے ہیں، من سب علی فقد سبنی۔ حضور نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے محمد کو گالی دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین وہ روایت کرتی ہیں، خدا کی قسم فرماتی ہے سمعت رسول اللہ ام المومنین ام سلمہ، میں نے کانوں سے سنا یقول من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی برا بھلا کہا اس نے مجھ کو گالی دی۔ پھر امام نسائی بے شمار اسانید، پھر وہی حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ، بے شمار حدیثیں مختلف اسانید اور طرق کے ساتھ اسی کے حق میں لائے ہیں۔ حدیث غدیر خم، اور مجھے تعجب ہے زندگی گزر گئی، آپ اپنے امام سے کہیے کیا اہل سنت کہلانے والے یہ حدیث غدیر خم اتنی جوش محبت چاہ سے بیان کرتے ہیں؟ کیوں چھپاتے ہیں؟ اسے کرتے ہیں، یہ شیعوں کے کھاتے میں ڈال دی ہے، جس کو 150 صحابہ روایت کر رہے ہیں، ہر امام حدیث روایت کر رہا ہے۔ یہ کیا؟ یہ خارجیت کا اثر ہے، یہ خارجیت کا اثر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر اس کو یہ غدیر خم کی حدیث اتنی کثرت کے ساتھ امام نسائی نے اس کے طرق اور اس کی اسانید 51 طرق اور اسانید تو میں نے جمع کی ہے، میرا تو شمار نہ 3 میں نہ 13 میں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، وہ بڑے لوگ تھے بڑے کام کر گئے، ہم تو ان کے خوشہ چین ہیں۔ پھر حدیث نمبر 98 تک بھی اسی حدیث پر مختلف سند، حدیث 99 بھی اسی حدیث کے مختلف طرق، اور اس کے الفاظ ہیں من کن فإن علی مولاہ اللہم والمن والاہ وآدمن وعداہ، اور اگلے الفاظ ہیں وَأَحِبَّ مَنْ أَحِبَّهُ وَابْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ۔ اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے بغض رکھے اس سے بغض رکھ، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو علی کا دوست بنے تو اس کا دوست بن۔ اور پھر حدیث نمبر 100 امام نسائی کی باب قائم کیا ہے، یہ قابل توجہ ہے، باب کا عنوان ہے الفرق بین المؤمن والمنافق۔ یہ حدیث کے باب ہے امام نسائی کا، الفرق بین المؤمن والمنافق۔ امام نسائی نے روایت کی حضرت علی سے، فرمایا آقا علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر اعلان کیا، فرمایا اے علی سن، لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغض، حضرت علی کو کہا انہ لعہد النبی الامی الی، حضور نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا اور فرمایا کہ علی تیرے ساتھ سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے کوئی تیرے ساتھ بغض نہیں رکھے گا۔ جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا اور جو منافق ہوگا وہ علی سے بغض رکھے گا۔ ارے لوگوں، حضرت علی کی شان اور منقبت بیان کر کے دیکھو، جس کے چہرے پر مروڑ نظر آئے، جس کی طبیعت میں مروڑ نظر آئے، گتا نظر آئے، حضور کے فرمان کے مطابق سمجھ لو کہ منافق ہے۔ اور شان علی سن کر جس کا چہرہ کھل اٹھے، جس کا دل واہ 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 کرے اور جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، سمجھ لو کہ مومن ہے۔ امام نسائی نے پھر اور روایت کے ساتھ حدیث نمبر 101 روایت کی، اور اس میں فرمایا اللہ یحبنی الا مومن، حضرت علی فرماتے ہیں ولا یبغضنی الا منافق۔ اور ایک اور روایت آگے حدیث نمبر 102 فرمایا اے علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی کوئی شخص سوائے مومن کے تجھ سے محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تجھ سے کوئی بغض نہیں کرے گا۔ اسی طرح
کثرت کے ساتھ آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بارگاہ میں ان کی منزلت کے اوپر عبداللہ بن عمر کی روایتیں انہوں نے لی ہیں. پھر حضرت سعد بن عبیدہ عبداللہ بن عمر کی اور روایتیں لی ہیں. حضرت قسم بن عباس کی روایتیں لی ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت لی ہے امام نسائی نے. اور پھر اس کے بعد ابن بریدہ سے وہ روایت لی ہے. فرمایا کانا، پوچھا سوال کیا، فسال ای الناس کانا حب الی رسول اللہ من النساء، فقال کانا حب الناس الی رسول اللہ من النساء فاطمہ ومن الرجال علی. پوچھا عورتوں میں سے حضور کو سب سے زیادہ کائنات میں محبوب کون تھا؟ فرمایا عورتوں میں سے محبوب فاطمہ تھی، مردوں میں سے محبوب علی تھے. یہ حدیث نمبر 113 پر لائے ہیں. العاج القیاس. اب میں اس کو چونکہ ختم کرنا چاہتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. وہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی سیدہ کائنات کے لیے، اما تردین ان تکونی سیدت نساء هذه الامہ اور نساء المؤمنین، فضحکت، پھر میں ہنس پڑی کہ تو خوش نہیں ہے کہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہو. یہ امام نسائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث نمبر 131 لائے ہیں. حدیث نمبر 131 لائے ہیں. اور اس سے اوپر حضرت ابو ہریرہ سے لائے ہیں حدیث. آقا فرماتے ان ملکا من السماء لم یکن رانی فاستأذن اللہ فی زیارتی فاخبرنی وبشرنی ان فاطمہ ابنتی سیدۃ نساء امتی وان حسنا وحسینا سیدا شباب اہل الجنہ. آقا نے فرمایا ایک فرشتہ ایسا ہے جو آج تک زمین پر نہیں اترا. اس نے اجازت مانگی اللہ سے، باری تعالیٰ آج مجھے اجازت دے، میں بھی مدینہ جا کر حضور کی زیارت کر رہا ہوں. اللہ نے اسے آج اجازت دی. پہلی مرتبہ وہ فرشتہ اترا تو رب نے فرمایا کہ تو زیارت کو جا رہا ہے، جا کے میری طرف سے پیغام بھی سنا آنا. اس فرشتے نے مجھے بتایا ہے کہ حضور اللہ پاک نے فرمایا کہ فاطمہ میری بیٹی جنت میری امت کی ساری عورتوں کی سردار ہے، اور حسن اور حسین جنت کے سب جوانوں کے سردار ہیں. یہ وہ احادیث ہیں جس کو امام نسائی نے روایت کیا کثرت کے ساتھ. اور پھر حضور نے خوشخبریاں دی حضرت علی کو کہ جس لشکر کے ساتھ حضرت علی کے لشکر کی اور دوسرے لشکر کی جنگ ہوگی، حضرت علی کے مخالف لشکر کو آقا نے الفیۃ الباغیہ قرار دیا. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، حضرت عمار بن یاسر کو حضور نے فرمایا، اسناد صحیح کے ساتھ حدیث ہے، کہ آپ الفیۃ تقتلوا کا الفیۃ الباغیہ ہے، باغی گروہ تمہیں قتل کر دے گا. یعنی حضرت علی کے مد مقابل لڑنے والوں کو کثرت کے ساتھ حدیث کی بے شمار کتب میں حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت حنظلہ بن، بے شمار صحابہ سے کثرت کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. اور پھر خوشخبری دی کہ خوارج کے ساتھ علی تمہاری جنگ ہوگی، اور خوارج تو دین کے اندر فتنہ ہے، اس فتنے کی جڑ کاٹنے والا علی ہوگا. آخر پہ میں نے عرض کیا حدیث نمبر 194، یہ وہی ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، جس میں حضرت حمزہ کی صاحبزادی چھوٹی بیٹی تھی، اس کے پالنے کے اوپر 3 بھائیوں میں ایک اختلاف رائے ہو گیا. حضرت علی کہیں کہ ہم پالیں گے، حضرت حمزہ کی بیٹی کو فاطمہ پالے گی. حضرت جعفر کہیں میں پالوں گا، حضرت زید کہیں میں پالوں گا. اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا، اور فیصلے میں فرمایا کہ وقال علی، حضرت علی سے کہا انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. اور حضرت زید کو کہا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے مولا ہو، دوست ہو. اور حضرت جعفر سے کہا اشبہت خلقی و خلقی، تو اپنی خلق میں، شکل میں بھی اور اخلاق میں بھی میری مشابہت رکھتا ہے. تینوں کو 3 خوشخبریاں عطا کی، مگر جو خوشخبری حضرت علی کے حصے میں آئی، یہ حدیث بھی صحیح ہے
جو آپ کے حصے میں آئی وہ تھی